علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامة ولا اقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلى قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بارگاہ خدا بندی میں حسب معمول ہم تمام غرباء، فقراء، مساکین مسلمانوں کی دعا ہے رب العالمین محض اپنے ہی فضل اور کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہماری محنت اور کاوشوں کو مہربانی سے قبول فرما لے اور ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ سورۃ القیامہ کی ابتدائی آیات کریمہ اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، قسم کھاتا ہوں میں قیامت کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور قسم کھاتا ہوں میں ملامت کرنے والے نفس کی۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کہ انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کریں گے، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہاں ہم اس بات پر اچھی طرح قادر ہیں کہ ہم اس کی انگلیوں کی پوریاں تک درست کر دیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ،
بلکہ انسان تو یہی چاہتا ہے کہ آگے 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 چل کر اور بھی گناہ کرتا رہے. یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے کہ قیامت کب برپا ہوگی. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سو جب آنکھیں چندھیا جائیں گی، پتھرا جائیں گی، چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے. یقول الانسان یومئذ أین المفر، اس دن انسان کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے. کلا لا وزر، کوئی جگہ نہیں، بالکل بھی جگہ نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں. الی ربک یومئذ المستقر، تیرے پالنہار پروردگار وحدہ لا شریک ہی کی طرف جائے قرار ہے. يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس دن انسان آگاہ کر دیا جائے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑ دیا ہے. بل الانسان علی نفسه بصیرہ، حقیقت یہ ہے کہ انسان اس کی ذات کے تعلق سے خوب آگاہ ہے. وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَ، اگرچہ کہ وہ سارے کے سارے عذر سامنے ہی ڈال دے. ان آیات سے، ترجمے سے اس بات صاف ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پھر قسم کھا کر اس ہنگامہ خیز قیامت کا ذکر کرتے ہیں جس میں زمین اور آسمان کے پرخچے اڑ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس پورے عالم کو تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس قیامت کے تذکرے کے ساتھ میں ذکر کرنے کے ساتھ ملا کر نفس لوامہ کا ذکر فرمایا. اور ویسے قیامت کے تعلق سے ہر ایک مسلمان کا بلکہ غیر مسلمانوں کا بھی ان کے مذہبی کتابوں کے نقطۂ نظر سے عقیدہ ہوتا ہے کہ سزا و جزا کا ایک دن ہے. وہ بھی سورگ اور نرک کو مانتے ہیں کہ جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے. ماننے کا فرق ہے، اور لیکن نہ ماننے والوں کی جو تعداد ہے وہ مان کر بھی نہ ماننے والوں کے اندر شامل ہو جاتی ہے. یہی سب سے بڑی حیران کرنے والی بات ہے. بندہ جب گناہ کرتا ہے اور جبکہ اسے قیامت کا یقین ہو کہ قیامت برپا ہونے والی ہے، یقیناً وہ توبے کے طرف دوڑ کر آئے گا اور اللہ تعالیٰ سے لاکھوں مرتبے توبہ کرے گا، معافی مانگے گا، اور دوبارہ لوٹ کر جانے کی بالکل بھی کوشش نہیں کرے گا، خیال تک نہیں کرے گا. لیکن جب ماننے کے باوجود بھی گناہ کو بندہ گناہ ہی نہ سمجھے، مکھی کی طرح اگر اڑا دے، گناہ کبیرہ کیا، گناہ صغیرہ کیا، بڑا گناہ کسے کہتے ہیں، چھوٹا گناہ کسے کہتے ہیں، اور گناہ کرنے کے بعد میں توبہ کرنا کیا ہے. نماز پڑھنے کا تک قیامت کے دن کا یقین رکھنے والے مسلمانوں کو خیال نہیں، تو توبہ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. جسے زندگی میں سجدہ کرنے کی توفیق نہ ملے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی جگہ کہاں پائے گا؟ کون سی جگہ ہوگی جہاں بیٹھ کر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے؟ اللہ تعالیٰ انہی جیسے لوگوں کے تعلق سے بیان فرماتے ہیں وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اندر سے ملامت کرنے والے اس نفس کی بھی اللہ قسم کھاتے ہیں. دنیا کے اندر بندہ جب کبھی کوئی بہت بڑی غلطی کر جاتا نا، دنیا والے چاہے ٹوکے نہ ٹوکے مگر اندر ایک جسٹس ہوتا ہے، ایک ضمیر ہوتا ہے، ایک دل ہوتا ہے. یہ زندہ دل ہونے کی علامت ہوتی ہے. بندہ جب خلوت میں ہوتا ہے نا تو تنہائی میں جب ہوتا ہے، اکیلے میں جب ہوتا ہے
تو اس کا دل اندر سے اسے ملامت کرتا ہے، کوستا ہے کہ تو نے یہ بہت بڑی غلطی کی ہے، ظلم کیا ہے۔ دھیرے دھیرے بندہ اس کے گلے کو گھونٹ دیتا ہے، پھر وہ آواز جو نکلتی اس کے کانوں تک نہیں پہنچتی، وہ دل بھی مردہ ہو جاتا ہے۔ تو اس ملامت کرنے والے دل کے تعلق سے اللہ قسم کھاتے ہیں کہ یہ بھی اگر بندے کے اندر زندہ ہونا، اس کے ملامت کی وجہ سے بندہ بے قرار ہو جاتا ہے اور پھر ایک جگہ بیٹھ کر اللہ کے سامنے رونے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ قیامت کا نفس لوامہ، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ ایک ساتھ ملا کر اس لیے ذکر کرتے ہیں، قیامت میں بھرپور تیاری سے وہی بندہ آ سکتا ہے اور جس کا نفس لوامہ کم سے کم زندہ رہتا ہے۔ اندر سے بندے کو بے قرار کرنے کی اگر کوئی طاقت اور کوئی جذبہ ہی نہ ہو، مرڈر بھی کرے گا، ریپ بھی کرے گا، جھوٹی تہمتیں بھی دھرے گا، نہ جانے کیا کیا ہنگامے برپا کرے گا، اور مگر ان چیزوں کے اندر اسے روکنے والے، ٹوکنے والے کوئی نہیں، کوئی طاقت نہیں۔ ابھی ہم اخباروں کے اندر، چینلوں کے اندر، واٹس ایپ کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر اس تفسیر سے ہٹ کر نفس لوامہ کے تعلق سے میں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو لیڈی ڈاکٹر کا مرڈر ہوا اور جسے لے کر پورا دیش سڑکوں کے اوپر آ گیا، بہت بڑا پروٹیسٹ کر رہا ہے، احتجاج کر رہا ہے، ہر بندے کے دل کے اندر غم اور غصہ ہے، ہر ایک بندے کا پارا چڑھا ہوا ہے، اور جس کسی ظالم نے بھی یہ کام کیا، اس لیڈی ڈاکٹر کا، اس لڑکی کا، اس معصوم اور نادان لڑکی کا ریپ، زنا بالجبر کر کے اسے قتل کر دیا اور اس کا مسلح بنا دیا اور اسے چٹنی بنا دیا۔ لاکھوں کے لوگ سڑکوں پہ آئے ہوئے، اسے کوئی بھی انسان غلط نہیں کہے گا، ہر ایک کا ایک غم ہوتا ہے، انسانیت کے ناطے ہر ایک کے دل میں ہمدردی ہوتی ہے۔ ایک لڑکی جو معصوم ہے، ڈیوٹی پہ ہے، لوگوں کی خدمت کرتی ہے، صبح شام خدمت میں معمور ہے، دل لگا کر خدمت کرتی ہے، اور ایسی انجان لڑکی کا رات میں بلاತ್ಕಾರ کرنا، زنا بالجبر کرنا، اس سے زبردستی کرنا، اور اتنا ہی نہیں، ستم ظریفی یہ ہے، ظلم کی حد یہ ہے کہ ہوس مٹنے کے بعد میں پھر اسے قتل کر دینا اور پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، اس کے اعضاء کو جگہ جگہ سے کاٹ دینا، انجور کر دینا۔ انسانیت پر سے بھروسہ اٹھ جاتا ہے اور بندہ بے قرار ہو کر ڈپریس ہو جاتا ہے، اور بندہ بوکھلا جاتا ہے اور تھریٹ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ پوری دنیا سڑکوں پہ نظر آتی اور اس میں تو کسی کو شک نہیں۔ اس سے ہٹ کر اور مجھے ایک بات جو سمجھ میں نہیں آئی، ہر کوئی اپنی زبان سے نعرہ لگاتا ہے وی وانٹ جسٹس۔ میرا سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا لاکھوں کروڑوں کا مجمع جو سڑک پہ آ کر یہ کہتا ہے کہ وی وانٹ جسٹس، تو کیا ہندوستان میں جسٹس نہیں؟ کہ ہندوستان کے اندر پولیس کا محکمہ نہیں، عدالتیں نہیں، کورٹ کچہری نہیں، قانون نہیں، یا کانسٹیٹیوشن نہیں، کیا نہیں، کوئی جنگلی راج تو نہیں کہ آج پورا مجمع سڑکوں پہ آ کر ایک لڑکی کے تعلق سے آج ہی ایک نئے کانسٹیٹیوشن کے بنانے کی بات کر رہا ہوں جیسے وی وانٹ جسٹس۔ تو کیا عدالتوں کے اندر جو جج بیٹھے ہوئے ہیں، کیا وہ قانون نہیں جانتے کہ انہیں کیا کرنا کیا نہیں کرنا؟ جتنے ایڈوکیٹس اور پلیڈر ہیں، ان کے طرف سے بھی لڑیں گے، ان کے طرف سے بھی لڑیں گے۔ پلیڈر ہوں اور پھر وہ عدالت میں پہنچ کر مرڈر کرنے والے کے تعلق سے نہ لڑے،
وہ بھلا کس کام کا پلیڈر ہوتا ہے؟ اور جو مظلوم لڑکی مر گئی ہے اور اس کے طرف سے کوئی پلیڈر اٹھ کر کھڑا ہو کر اس کے طرف سے دفاع نہ کرے، اس کی پڑھائی کس کام میں آتی ہے؟ اور ان دونوں کے آرگومنٹ کو سننے کے لیے عدالت کے اندر جو جج صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں وہ آخر کس وقت میں کام آنے والے ہیں؟ یہ سب کچھ ہونے والا ہے، اور اس کے باوجود بھی ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وی وانٹ جسٹس. کس معاملے کا جسٹس؟ کیا جسٹس نہیں؟ جسٹس ہونے کے باوجود بھی، ہر شہر کے اندر کورٹ کچہری ہونے کے باوجود بھی، لاکھوں کے تعداد میں ایڈوکیٹس ہونے کے باوجود بھی، سول کرمنل ڈائجسٹ اور قانون ہونے کے باوجود بھی، سی آر پی سیکشنز ہزاروں ہونے کے باوجود بھی، بڑے سے لے کر چھوٹا یہی کہتا ہے کہ وی وانٹ جسٹس. کس سے مانگا جا رہا ہے؟ کیوں مانگا جا رہا ہے؟ جسٹس سے کیا ان کا اعتماد ختم ہو گیا؟ یا اس لڑکی کے تعلق سے ان لوگوں کو یہ وہم اور گمان ہو گیا ہے کہ ایڈوکیٹس آنکھیں بند کر لیں گے، ریپسٹ کو بچا کر باہر لے کے آ جائیں گے، اور پھر سارے سی آر پی سیکشن سے ان کو بند کر کے جلا دیں گے، چولہے میں ڈال دیں گے؟ اور آخر یہ نعرہ کیوں لگایا جا رہا ہے؟ اس کا سوال اور اس کا جواب تو وہی لوگ دیں گے جو وی وانٹ جسٹس کا نعرہ لگاتے ہیں. میں تو انہیں یہی صلاح دینا چاہوں گا کہ جسٹس تو ہوگا، مجھے عدالتوں پر پورا بھروسہ ہے، لیکن کیا اس طریقے کے قانون کے مطابق جو اب اس وقت میں ہماری عدالتوں میں موجود ہے، وہ قانون کیا اس جذبے کو تسلی دے پائے گا؟ جس طریقے سے اس لڑکی کو مسلح کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، آج کی عدالتیں اور آج کا قانون کیا اس کے برابر طریقے سے اس ظالم کو، اسے مرڈر کرنے والے کو سزا دے پائیں گی؟ اس کے لیے آواز اٹھانا ہے کہ ہمیں قانون بدل دینا ہے. النفس بالنفس والعین بالعین. اب میں اگر یہ باتیں پڑھ کر قرآن سے سناؤں گا نا تو اسلام کے دشمنوں کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. اسلام کہتا ہے، قرآن گواہ ہے کہ مرڈر کرنے والے کی سزا لوگوں کے سامنے اسے نکڑ پر بڑے بازار کے اندر کھڑا کر کے چوراستے کے اوپر قتل کر دیا جائے. کسی نے آنکھ توڑ دی، پھوڑ دی، اس کی سزا ہے کہ اس کو بھی برابر طریقے سے آنکھ پھوڑ دی جائے. کسی نے ہاتھ توڑ دیا، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا بھی ہاتھ توڑ دیا جائے. اسلام کا دھرم ہے، اس کا قانون ہے. اس سے ہٹ کر آپ ہزار قانون بنا لیں گے، لوگ سڑک پر آ کر چیختے رہیں گے وی وانٹ جسٹس. پکارنے والے کو پتا نہیں کہ وہ کس قسم کا جسٹس چاہتا ہے. جسٹس تو ہے، مرڈر کرنے والے کے تعلق سے نمبر لکھے ہوئے ہیں، زبردستی کرنے والے کے تعلق سے کتنے سالوں کی سزا لکھا ہوا ہے، نابالغ کے تعلق سے، بلاತ್ಕಾರ کرنے والے کے تعلق سے سیکشنز لکھے ہوئے ہیں. اور اس سے بڑھ کر وی وانٹ جسٹس کا مطلب کیا ہے؟ 2 سال کی سزا کیا 4 سال بنا دے، یا 4 سال کی سزا 5 سال بنا دے؟ کسی کے زبان سے یہ بات بالکل بھی نہیں نکلتی. لوگ کہتے ہیں کہ وی وانٹ جسٹس. ہم جنگل میں نہیں ہیں، ہم کھائے ہوئے شیر کے سامنے کھڑے ہو کر نعرہ نہیں لگاتے ہیں کہ وی وانٹ جسٹس. چیتے نے چیر پھاڑ کر مرڈر کر دیا اور ہم جنگل کے بادشاہ شیر کے سامنے کھڑے ہو کر نعرے بازی کر رہے ہو وی وانٹ جسٹس، وی وانٹ جسٹس. ہندوستان ہے، باقاعدہ قانون ہے، قاعدہ ہے، کانسٹیٹیوشن ہے. یہاں وی وانٹ جسٹس کے نعرے کا مطلب کیا ہے؟ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ پورے جماعت کو، جمع غفیر کو، پورے عالم کو قانون بدل دینے، مارنے والے
والے کی سزا مر جانے کا، آنکھ توڑ دینے والے کی سزا آنکھ پھوڑ دینے کی ہو، جان کے بدلے جان ہو، مان کے بدلے مان ہو، آنکھ کے بدلے آنکھ ہو، یہاں تک کہ ہلکے سے زخم کے تعلق سے بھی ہلکا سا زخم ہو، قانون ایسا ہو کہ کوئی مرڈر کرنے والا 4 لوگوں کے سامنے اسے قتل کر دیا جائے تو عالم کے اندر تھر تھراہٹ پیدا ہو جائے، ایسے قانون کو لے کر آنے کا ڈیمانڈ کرو، صحیح معنوں میں اس لڑکی کے تعلق سے جسٹس دلانے والے بنو گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی نفس لوامہ اور جب ملامت کرنے والے اندر سے کوسنے والا جو دل ہوتا ہے اس کی قسم ایسے ہی نہیں کھائی، اس کی قسم اس لیے کھائی ہے کہ اور جب تک یہ زندہ ہے تو انسانیت ہے، توبہ بھی ہے، استغفار بھی ہے، اور جب یہ مر جاتا ہے نا تو قانون بندے کو بالکل بھی ڈرا نہیں سکتا، اور جب کتا پاگل ہو جاتا ہے نا تو اسے شوٹ کر دیا جاتا ہے، اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ یہی قانون ہے جو انسانیت کا قانون ہے، اور یہی قانون قرآن کا قانون ہے، اور باقی جو باتیں رہ گئی انشاءاللہ میں کل آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔